بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آئی مین مارے گئے مگر تم بھی بڑے تھے، تم نے میدان کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے مجھے اکسایا۔ میں کبھی بھی ڈوبنے والے جہاز کا سوار نہیں رہا، اسی لیے آج زندہ ہوں۔ منیر نے دروازے پر آ کر حیرت سے اندر جھانکا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اسے امید نہیں رہی ہوگی کہ میرے لیے آنے والی وہ کال اتنی طویل ہوگی۔ تم چاہتے تو اس شہر میں شی کا وجود باقی رکھ سکتے تھے۔ آخر کار وہ حسرت کے ساتھ شی کا نام لینے پر مجبور ہو گیا۔ میں یہاں خود مختار نہیں تھا، بڑوں سے ہدایت لیتا تھا۔ بڑوں پر زوال آیا تو چھوٹوں نے مال کی آس میں میرا پیچھا لے لیا۔ میں مجبور ہو کر روپوش ہوا تھا۔ ٹھیک، اس زوال کا ذمہ دار تمہارا دوست ڈینی تھا۔ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ کچھ نہ کچھ ذمہ دار وہ بھی تھا، مگر وہ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ شی کو ڈبو دیتا۔ شی کے بڑوں نے اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کے لیے اسے ایک ہوا بنا دیا۔ وہ میرا ساتھی تھا، میں نے بہت قریب سے اس کے کاسبل دیکھے ہیں۔ وہ چھپ کر وار کرنے والوں میں سے ہے۔ آمنے سامنے جم کر مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ تم اس کے دوست ہو کر ایسا کہہ رہے ہو۔ دوسری طرف سے تحیر زدہ آواز آئی۔ اس نے اپنے ذرائع سے جہانگیر کے بارے میں جو معلومات یکجا کی ہوں گی، ان کی روشنی میں اسے میرا وہ تبصرہ بہت بے جوڑ اور چونکا دینے والا محسوس ہوا ہوگا۔ میں اسے آج بھی اپنا دوست کہتا ہوں، مگر اس سے الگ اور ہوشیار رہتا ہوں۔ تم اس کے بارے میں عجیب باتیں کر رہے ہو۔ میں تمہارے اس رویے کا سبب جان سکتا ہوں۔ وہ پکا انا پرست ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں گردانتا۔ شی کو دگا دی، دوستوں سے وفا نہیں کی۔ تمہارے ساتھ اس نے کیا زیادتی کی؟ اس نے تجسس امیز ہمدردی کے ساتھ سوال کیا۔ وہ موقع غنیمت تھا، لوہا گرم تھا، میں مناسب ضرب لگا کر اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتا تھا۔ میں نے آزردگی سے جواب دیا، یہ پوچھو کہ کیا رہ گیا؟ اس کی زیادتی کا بدلہ میں اس کی عورت سے ضرور لوں گا۔ وہ شی کا ہوا نہ میرا ہو سکا۔ اس کا وقت جلد ہی پورا ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی اسے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ میرے الفاظ سے اس نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ ڈینی نے جہانگیر کی بیوی کو ورگلانے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ زخم ایسا ہوتا ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ زخم کھانے والا کچھ کر سکتا ہے، نہ کسی سے کہہ سکتا ہے۔ سارا دکھ اپنی ذات میں جھیلتا ہے۔ اس کا درما ایک ہی ہوتا ہے کہ کبھی مقدر یاوری کرے اور داؤ چل جائے تو وہ بھی وہی کچھ کر گزرے جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ جہانگیر اور ڈینی کی ظاہری دوستی اور پس پردہ پرخاش کا مضبوط ترین جواز تھا، جس پر وہ شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہارے زخم نہیں کریدتا۔ اپنے تجسس کا جواب حاصل کرتے ہی اس نے گفتگو کا رخ یکا یک موڑ دیا۔ تم بتا رہے تھے کہ تم نے لٹیروں سے محفوظ رہنے کے لیے مجبوراً رپوشی اختیار کی تھی۔ شی کا سفینہ ڈوب رہا تھا۔ ہوا خیزی کے اس دور میں لوٹ مارے شروع ہو گئی۔ جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے بھاگا۔ کروڑوں کا دھندا یکا یک ڈوبتا ہے تو یہی افراتفری دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی آواز متاسفانہ ہو گئی، مگر کچھ نہ کچھ تمہارے ہاتھ بھی لگا ہوگا۔ بس پارسائی کی قسم نہیں کھا سکتا۔ لوٹ کے مال میں حصہ بنایا ہوتا تو آج گزارے کے لیے میڈیکل سٹور نہ چلا رہا ہوتا۔ میں آخر تک شی کا وفادار رہا تھا۔ اور اب شی کے لیے تمہاری سوچ کیا ہے؟ جب شی کا وجود ختم ہو گیا تو میری سوچ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ تم بھول رہے ہو کہ شی ایک عالمگیر تحریک ہے۔ یہاں اس کی سرگرمیاں ختم ہو گئی، مگر دوسرے ملکوں میں وہ آج بھی کام کر رہی ہے۔ میں یہاں رہتا ہوں، یہاں کی بات جانتا ہوں۔ جمی امریکہ میں قتل ہوا، اس کے جان نشین یہاں مارے گئے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے گھیر کر کہاں لانا چاہ رہا تھا۔ شاید انہی حربوں سے اس نے جوشی کو رام کیا تھا۔ وہ یہ جاننے کا خواہاں تھا کہ شی دوبارہ ابری تو میرا کردار کیا ہوگا۔ اسے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اسے اپنی حمایت کا یقین دلاتا، مگر اس کا اضطراب محسوس کر لینے کے بعد مجھے اس یقین دہانی کی عجلت نہیں تھی۔ تمہاری ہر بات درست ہے، مگر
مگر پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ شی کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ میں ایک کارکن تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس بڑے کام کا بیڑا کوئی آئی مین ہی اٹھا سکتا ہے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ کھلنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں شی کا نام دوبارہ چمکے گا۔ میں سلور آئی کے ساتھ یہی قصد لے کر یہاں آیا ہوں۔ اوہ، تو تم آئی مین ہو؟ میں نے تحیر اور خوف سے دہرایا۔ میں نے تم سے بلا وجہ اتنی لمبی جرا نہیں کی۔ تمہارے جواب سن کر میں نے تمہارا دماغ پڑھ لیا ہے۔ اندر سے تم آج بھی شی کے وفادار کارندے ہو۔ مجھے اپنا کام آگے بڑھانے کے لیے تمہارے اور تم جیسے دوسرے ساتھیوں کی اشد ضرورت ہے۔ میری ٹیم بن جائے تو پھر میں تمہیں اپنے کمال دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ تمہیں ڈینی کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس بار میری آواز احترام آمیز تھی۔ اس کے بارے میں تمہارا تجزیہ 100% درست ہے۔ اس نے منافقت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی دل جلا خود ٹھکانے لگا دے گا۔ ہمیں اس پر اپنی توانائیاں برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تم ہی یہ کام کر گزرو۔ اس کی خوش فہمی پر میں دل میں ہنس کر رہ گیا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم نے ہیروین کی بات اسی لیے چھیڑی تھی؟ وہ ہماری شہ رگ ہے۔ وسائل کے بغیر کوئی تنظیم زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کھل کر جواب دیا۔ اس بارے میں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا۔ فی الحال صرف تمہارے تعاون کی یقین دہانی درکار ہے۔ تمہاری آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اپنے آئی مین کو کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ سچ پوچھو تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز ہے کہ میں ایک آئی مین سے ہم کلام ہوں۔ میں اپنی ان تلخ کلامیوں پر تم سے معافی چاہتا ہوں جو تمہارے تعارف سے پہلے میں کر گزرا۔ بس آئندہ شکایت کا موقع نہیں دینا۔ وفا کرو گے تو سراسر فائدے میں رہو گے، مگر میری ایک التجا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے نظر انداز نہیں کرو گے۔ میں نے لجائی ہوئی آواز میں کہا۔ کہہ ڈالو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی آواز نخوت امیز ہو گئی۔ میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ میں دھوکہ نہیں کھا رہا، صحیح آدمی سے وفاداری کا اظہار کر رہا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں خود تم سے باتیں کر رہا ہوں؟ اس نے ہلکی سی تیزی کے ساتھ جواب پوچھا۔ شی کے اندرونی حالات سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی آدمی یہ سب باتیں کر سکتا ہے۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ میں زخم خوردہ ہوں۔ پورے دنوں میں شی کے نام پر میں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ میرے بارے میں 20 سوال کر کے تم نے اپنا اطمینان کر لیا۔ اب میری تسلی بھی کرا دو۔ میں شی کے نام پر دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتا۔ میرے سوا یہ باتیں اور ان میں بنہا سچ جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ اس کی آواز میں مزید تیزی آ گئی۔ دیکھو تم ناراض ہو رہے ہو۔ میں گڑ گڑایا۔ ڈینی بدماش ہے، وہ بھی میرے ساتھ ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اس کا پارا بتدریج چڑھتا جا رہا تھا۔ میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ میری مفاہمت شی کے حقیقی آئی مین سے ہوئی ہے۔ میں نے اس کے چڑھتے ہوئے پارے کو یکسر نظر انداز کر کے اپنا التجائیہ لہجہ برقرار رکھا۔ ابتدا میں وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا، اس وقت میں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میں اب بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہارا اطمینان کیسے ہوگا۔ اس بار وہ باقاعدہ گھررایا تھا۔ مجھے اپنے قدم بوسی کا ایک موقع دے دو۔ اس نے میری بات درمیان سے اچک لی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ابھی ابتدا ہے، حالات غیر یقینی ہیں، میں کسی سے نہیں مل سکتا۔ تم بلیک کوئن کی طرح نقاب پہن کر اپنا چہرہ چھپا سکتے ہو۔ میں صرف سلور آئی دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری ہتھیلی پر۔ سلور آئی دیکھ کر میں اپنے کانوں سے ایک بار تمہاری آواز سن لوں گا تو پھر عمر بھر تمہارا غلام رہوں گا۔ مجھ سے لغزش یا خطا ہو تو مجھے گولی مار دینا۔ بہت عجیب مطالبہ ہے تمہارا۔ مجھ سے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ اس کی آواز کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ شی میں اختیار کسی فرد کی ذات میں نہیں، سلور آئی میں ہوتا ہے۔ اس سے اجنبی چہروں کو نئی پہچان ملتی ہے۔ گئے دنوں میں مجھے یہی کچھ بتایا گیا تھا اور اب میں اسی پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم پر بے اعتمادی نہیں ہے، اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں کہیں فریب نہ کھا جاؤں۔ میری عاجزانہ بات بہت اصولی تھی۔ محض آواز اور دبنگ لہجے کی بنا پر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک بار اس کی شناخت بہت ضروری بلکہ ناگزیر تھی۔ میں اپنے حریف کے ان ہی کمزور ترین لمحات کے انتظار میں جہانگیر
عالمگیر کی جگہ سنبھالے بیٹھا تھا۔ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ ملانے کے بارے میں سنجیدہ تھا تو وہ میرا مطالبہ پورا کرنے پر مجبور تھا۔ ایک بار وہ مجھ سے ملنے پر رضامندی ظاہر کر دیتا تو پھر میں اس کی کھال میں بوس بروانے کا معقول بندوبست کر سکتا تھا۔ جب تک اس نے ایک سائے اور آواز کا روپ دھارا ہوا تھا، سب مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ تم نے کبھی بلیک کوئین کو دیکھا تھا؟ طویل اور معنی خیز سکوت کے بعد اس کی آواز ابھری۔ وہ جب چاہتی تھی اچانک کہیں بھی ہمارے سامنے وارد ہوتی تھی اور اپنا فرمان سنا کر کسی چلاوے کی طرح اندھیروں میں مدغم ہو جاتی تھی۔ مجھے اس کی مدح سرائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا تھا کہ تم نے کبھی اس کا چہرہ بھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں، میں نے سفید جھوٹ بولا۔ وہ ہمیشہ سر سے پیر تک سیاہ نقاب اور چست کپڑوں میں غرق ہوتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھی؟ اس نے تحقیر امیز لہجے میں سوال کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جیمی لائٹ کی ناجائز اولاد تھی۔ ڈینی کے ساتھ اس کا نام اکثر سننے میں آتا رہا ہے، مگر ڈینی نے کبھی مجھے اس سے نہیں ملوایا۔ وہ بدنیت آدمی ہے، آئی مین نے میرا شکوہ سن کر کہا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو اس نے تمہاری عورت کو بہکایا یا ورگلایا ہوگا۔ ایسے گمراہ لوگوں کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، دوسروں پر اعتبار نہیں کرتے، اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں کی نگاہوں سے دور رکھتے ہیں۔ ویرا صرف عورت نہیں، ایک فتنہ ہے اور ڈینی کی داشتہ بنی ہوئی ہے۔ میں یہ سب سنتا رہا ہوں، میں نے اقرار کرتے ہوئے کہا، مگر کبھی اسے ملنے یا اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اخباروں میں اس کی اشتہاری تصویریں دیکھی ہیں، میں نے اس کے اندازے کی تصدیق یا تردید کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈینی تمہارا غدار دوست ہے تو تم اس کی مخبری کیوں نہیں کر دیتے؟ یکایک اس نے سوال کر دیا۔ ان دونوں کی گرفتاری یا کامیاب مخبری پر بڑے بڑے انعام مقرر ہیں، تمہیں ڈسے جانے کی خلش سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ وہ اپنا دامن بچا کر نہایت بالواسطہ طور پر مجھے اس کام کے لیے اکسا رہا تھا جس کے لیے اس نے ساری خواری مول لی ہوئی تھی۔ میں نے اس بارے میں کئی بار سوچا ہے، مگر میں اپنے اندر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی ہمت نہیں پاتا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے آگاہ کیا، ڈینی بہت چلاک اور مکار ہے، وہ کسی کو اپنے ٹھکانے کی ہوا نہیں لگنے دیتا، ذرا بھی شبہ ہو جائے تو جگہ بدل لیتا ہے۔ اس پر میرا وار اوچھا پڑا تو وہ مجھے پیس کر رکھ دے گا۔ میں تمہارے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ کی انتقام کی تپش اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ تم اس کا پیچھا کرو، اسے دھوکے سے اپنے گھر بلاؤ اور مجھے خبر دے دو۔ میں اس کا ایسا بندوبست کروں گا کہ وہ زندہ نہیں نکل سکے گا۔ بلانے سے وہ کبھی نہیں آتا، میں نے مایوسانہ لہجے میں جواب دیا۔ توقع کے خلاف اپنی مرضی سے آ جاتا ہے اور پھر اچانک ہی چل دیتا ہے۔ وہ تمہاری غیر حاضری میں بھی تمہارے گھر آتا ہوگا۔ اس موضوع میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے مبہم سا جواب دے کر اسے بولنے کا مزید موقع فراہم کر دیا۔ اس پر نگاہ رکھو، اپنی بیوی کو اعتماد میں لو، اسے گھر کی تباہی سے ڈراؤ دمکاؤ، تمہاری زندگی سے اس فتنے کا خاتمہ از حد ضروری ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پرجوش لہجے میں کہا، تم میرے ساتھ ہو اور اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کاش ہماری یہ امیدیں پوری ہو سکیں، میں نے حسرت سے کہا۔ بس تم میری التجا قبول کر لو، میں بے چون چرا تمہاری ہر بات مان لوں گا، اس پر میں غور کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک بار پھر واضح تبدیلی رونما ہو گئی۔ میں تم سے کہاں مل سکوں گا؟ میں نے پر اشتیاق لہجے میں کہا۔ میرا رتبہ ڈینی سے بہت بلند ہے، اپنے ٹھکانے سے بس میں خود واقف ہوتا ہوں۔ اس کی پرغرور آواز میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ ابھی میں نے تم سے ملنے یا نہ ملنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس لیے تمہارا سوال قبل از وقت ہے۔ اگر تمہارا فیصلہ مثبت ہوا تو مجھے کچھ نہ کچھ جاننے کا شرف ضرور حاصل ہو جائے گا۔ آئی مین پہاڑی عقاب ہوتے ہیں جو اونچی اور کھلی چٹانوں پر بسیرا کرتے ہیں جہاں دور دور تک کچھ نہیں ہوتا۔ میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ ملنا ہوا تو دن، وقت، جگہ اور طریقے کے بارے میں تمہیں پہلے سے کچھ نہیں بتایا جائے گا، مگر ملاقات ہو جائے گی۔ میں سچے دل سے اس مبارک وقت کا انتظار کروں گا، میں نے پہلی بار پورے خلوص سے کہا۔ دوسری طرف سے بائے کہہ کر اچانک فون بند کر دیا گیا۔ میں نے خالی الذہنی کے سے عالم میں فون کا ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس وقت جو کچھ ہوا وہ میری توقعات اور اندازوں کے بالکل برعکس تھا۔ میں نے یہ سوچ کر گولڈن
گولڈن فارمیسی میں جہانگیر کی جگہ لی تھی کہ آئی مین میرا سراغ لگانے کے لیے جہانگیر کو اغوا کرنے یا دہشت زدہ کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں تشدد کے عنصر کا شامل ہونا یقینی تھا۔ یہ کام وہ مصروف بازار میں دکان پر نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے انہیں جہانگیر کو بہلا پھسلا کر دکان سے ہٹانا اور کہیں لے جانا پڑتا۔ جہانگیر کی جگہ لینے کے بعد میں اسی نوعیت کے کسی واقعے کے انتظار میں تھا، لیکن آئی مین کی اس لمبی کال نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنی سطحی سوچ کے ذریعے عارضی نتائج حاصل کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے بیدار مغزی کے ساتھ لمبی مدت کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ اس کا اصل ہدف جہانگیر کی ذات تھی۔ اس نے مار پیٹ اور تشدد سے اسے مجبور کرنے کی بجائے مکاری سے اس کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی پوری گفتگو میں اس نے شیع کے احیاء کو موضوع سخن بنائے رکھا تھا۔ میری یعنی ڈینی والی بات کو ضمنی حیثیت دے دی تھی۔ اس سے گفتگو کو آگے بڑھانے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ابتدا میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ جہانگیر اور اس کی مصروفیات کے بارے میں آئی مین کی معلومات کتابی حد تک محدود تھیں۔ وہ پاکستان میں نوآورد تھا اور وہی کچھ جانتا تھا جو اسے شیع کے ریکارڈ سے دستیاب ہو سکا تھا، یا پھر اسے جوشی نے بتایا ہوگا۔ جوشی خود گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا اور باہر کے حالات سے زیادہ باخبر نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم لوگوں میں سے کوئی شہر کے ہوٹل اور تفریح گاہوں میں جانے کا عادی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہمارے حلقے سے باہر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے مراسم کس نوعیت کے ہوں گے۔ میں نے آئی مین کی ناقص معلومات سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ گفتگو کے دوران جہاں بھی موقع ملا میں نے اسے عرضی واقعات شامل داستان کر دیے جو میرے اور جہانگیر کے درمیان وسیع ذہنی خلیج بلکہ کینے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ آئی مین میری ان باتوں کے چکر میں آ گیا تھا۔ کم از کم اس وقت اسے یقین آ گیا تھا کہ جہانگیر ڈینی کا ہمدرد نہیں تھا۔ اسے ذرا سی مضبوط پشت پناہی میسر آ جاتی تو وہ میرے یعنی ڈینی کے دشمنوں سے مل کر اس کے کریا کرم کا بندوبست کر سکتا تھا۔ آئی مین واقعی تیزی دکھا رہا تھا۔ پچھلے روز اس کے بھیجے ہوئے آدمی نے ذاتی طور پر گولڈن فارمیسی کا جائزہ لیا تھا اور 24 گھنٹوں سے کم مدت میں آئی مین نے مجھ سے فون پر رابطہ کر لیا تھا۔ مجھے کوئی امید تھی کہ وہ ملاقات کے لیے مجھے زیادہ انتظار میں مبتلا نہیں کرے گا۔ 24 گھنٹوں سے بھی کم مدت میں اس کی اگلی فون کال متوقع تھی۔ میں نے کرسی چھوڑی اور کیبن سے نکل کر ٹہلتا ہوا دکان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ میری نگاہیں فٹ پاتھ پر رواں انسانی بھیڑ میں سیاہ فام غیر ملکی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آئی مین نے کسی نہ کسی کو دکان کی نگرانی پر مامور کیا ہوا ہوگا۔ اس کی طرف سے دکان میں میری آمد اور موجودگی کی تصدیق ہونے کے بعد ہی اس نے گولڈن فارمیسی فون کیا ہوگا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دکانداری نہیں کی تھی، لیکن دکانداروں کی عادات و حرکات کا ہمیشہ بہت غور سے مشاہدہ کیا تھا۔ یہ میری فطرت کی ایک خوبی یا خامی تھی کہ میں اپنے تجربے اور مشاہدے میں آنے والی کسی چیز یا بات سے سرسری گزرنے کا عادی نہیں تھا۔ ہر عمل کا ناقدانہ تجزیہ کرنا میری کمزوری یا مجبوری تھا۔ کبھی یہ عادت مجھے نقصان پہنچاتی تھی اور کبھی میں اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ دکانداری کوئی عارضی مصروفیت نہیں ہوتی، اس میں آدمی کو ہر روز اور ہر پل اپنے ایک ہی ٹھیے پر بیٹھا رہنا پڑتا ہے۔ یہ جمود دکاندار کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس میں تنوع کے صرف دو راستے ہوتے ہیں۔ ہر لمحے رنگ رنگ کے گاہک آ کر اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ ہر گاہک سے مختلف انداز میں اس کی طلب یا ضرورت کے بارے میں بات کرنے سے دکان میں کام کرنے والوں کا دل بہلتا رہتا ہے۔ بازار میں مندی کا رجحان ہو تو دلچسپی مفقود ہو جاتی ہے۔ دکانوں والے اپنا دل بہلانے اور وقت گزارنے کے لیے اپنے پڑوسیوں سے گپ شپ اور چاخ پاخ شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بکرات نے کہا ہے کہ ہر اچھا دکاندار ایک اچھا فکرے باز ہوتا ہے۔ وہ کوئی سنگین دل آزاری کیے بغیر اپنے مخاطب کو پسپائی پر مجبور کرنے کے فن میں طاق ہوتے ہیں۔ گاہک کی جھلک نظر آتے ہی وہ اپنے ان خوش گپیوں کا سلسلہ یک لخت موقوف کر کے پوری سنجیدگی سے اپنے دھندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ گولڈن فارمیسی جیسی اوسط درجے کی دکانوں میں پڑوسیوں سے آزادانہ اختلاط کا موقع نہیں ہوتا۔ دکاندار اپنے ملازمین پر پھبتیاں کس کر اپنا دل بہلا
सहलाता रहता है। बेचारे मुलाजमीन नजरिया ज़रूरत के तहत खीसे निकालने और हर बार सह जाने पर मजबूर होते हैं। जब इस शुगल में जान नहीं रहती तो दुकानदार अपना ठिया छोड़कर कसलमंदाना अंदाज में चलकर इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए खुद को ताज़ा दम कर लेता है। इस वक्त मेरा अंदाज ऐसे ही किसी थके और उकताए हुए दुकानदार जैसा था। बाहर से देखने वाला कोई अजनबी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मैं फार्मेसी के दरवाजे पर खड़ा होकर राहगीरों के हजूम में किसी मुश्तबा शख्स को तलाश कर रहा हूँ। अपनी अदाकारी में हकीकत का मजीद रंग भरने के लिए मैंने अपने पंजों के बल उचक कर दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली। मेरी इस हरकत को बैठक की थकन उतारने का एक बोंडा अंदाज समझा जा सकता था, लेकिन पंजों के बल उचकते यकायक मेरी निगाहों की रसाई में कुछ इजाफा हो गया। मुझे फुटपाथ पर रवां भीड़ में चंद सानियों के लिए एक शनासा और स्याफाम चेहरा नजर आया। वो मुझसे काफी दूर था और इसका रुख मेरी ही तरफ था। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने पूरे होशो हवास के साथ इसे देखा था, लेकिन वो चंद लम्हों से ज्यादा मेरी निगाहों की गिरफ्त में नहीं रह सका। इसी मिले जुले चेहरों की भीड़ में यकायक उभरा और फिर यूं मोहूम हो गया जैसे इसका सरे से कोई वजूद ही नहीं था। मैं इसकी एक झलक देखकर मुस्तरब हो गया। अंगड़ाई और अदाकारी को भूल बाल कर बार बार पंजों के बल उचक कर इसे दोबारा देखने की कोशिश करने लगा, मगर वो किसी छल्लावे की तरह मुकामी चेहरों की भीड़ में कहीं गुम हो चुका था। वो गोल्डन फार्मेसी पर दवा खरीदने के लिए आया तो गूंगा और बहरा बनकर कमीज और शलवार में मलबूस होकर आया था। इसकी आंखों में लगी हुई शफाफ अदसों की ऐनक इसे दूसरों से मुमताज कर रही थी, वरना वो अपने वज़ाकता से मुकम्मल तौर पर कोई मुकामी मकरानी मालूम हो रहा था। लेकिन इस वक्त वो मुझे एक नए रूप में नजर आया था। मैंने सिर्फ लम्हा भर के लिए इसकी झलक देखी थी, लेकिन मुझे अपनी बिनाई पर पूरा एतबार था कि मैंने जो कुछ देखा इसमें किसी गलती का इम्कान नहीं था। वो चेहरा हूबहू वही था जो मैं पहले देख चुका था, मगर इसकी शफाफ अदसों की ऐनक तब्दील हो गई थी। अगर वो ऐनक इस्तेमाल करने पर मजबूर न होता तो शायद अपने हुलिये में तब्दीली लाने के लिए इसे सरे से तरक कर देता और फिर इसे पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। वो ऐसा नहीं कर सका था। मैंने पहली नजर में इसे पहचान लिया था। इस वक्त मैं इसकी सेहतमंद गर्दन के गिर्द कसे हुए कॉलर के नीचे बंधी हुई टाई देख चुका था। ये बात यकीनी थी कि इसने शलवार के बजाय पतलून पहनी हुई होगी। अपनी इस झलक में वो 100% गैर मुल्की बल्कि अमरीकी नेग्रो नजर आ रहा था। वो गोल्डन फार्मेसी में अदाकारी करके खामोशी से लौटने में कामयाब हो गया होता तो मैं इसके बारे में हमेशा तज़ब्ज़ब का शिकार रहता। दुकान से निकलने के बाद सुल्तान शाह से होने वाले तसादम ने इसके बारे में बैक वक्त कई बातें वाज़े कर दी थी। इसने सुल्तान शाह से झगड़े के दौरान में बेसाख्ता अंग्रेजी जुबान में गालियां दी थी और निहायत रवानी से मुसलसल वही जुबान इस्तेमाल की थी। फिर खतरा सर पर मंडलाता देखकर इसने अचानक बीम गन निकाल कर चला दी थी। ये बात तय हो चुकी थी कि वो अमरीकी नजाद काला था जो अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए कराची आया हुआ था। इसके गोल्डन फार्मेसी में पहुंचने से ये जाहिर था कि वो मेरे दुश्मनों से ताल्लुक रखता था और जहांगीर पर हाथ डालने की नीयत से ली मार्केट के इस बाजार में पहुंचा था जहां जहांगीर की दुकान वाक़या थी। इसने नरगे में आ जाने के बाद लेजर गन इस्तेमाल करके हम सब को शुबे में डाल दिया था और ये तयन करना दुश्वार हो गया था कि वो खुद ही शी का आई मैन था या इसका भेजा हुआ कोई खास आदमी था। शी के बारे में मेरी और वीरा की मालूमात काबिल रश्क थी। हमें शी की इस रवायत का इल्म था कि इस रसवाए जमाना तंजीम के हर आई मैन के पास इख्तियार की इलामत के तौर पर दो चीजें जरूर होती हैं। सिल्वर आई इसकी शिनाख्त होती है और बीम गन इसकी ताकत की इलामत होती है। इस नाबकार काले ने झगड़े में बीम गन इस्तेमाल करके एक संगीन उलझाव पैदा कर दिया था जो इसकी दूसरी झलक देखते ही दूर हो गया था। आई मैन चंद मिनट पहले तक फोन पर बराह रास्त मुझसे गुफ्तगू कर रहा था। दौराने गुफ्तगू इसने मुझे ये यकीन दहानी भी कराई थी कि फोन पर खुलकर हर किस्म की बात की जा सकती थी, क्योंकि इसकी लाइन में CSD की मौजूदगी की वजह से हमारी बातें सुन लिए जाने का कोई इम्कान नहीं था। ये यकीनी सी बात थी कि आई मैन ली मार्केट के किसी पब्लिक फोन बूथ से बात
بات نہیں کر رہا تھا۔ CSD ایک مختصر سا حیرت ناک آلہ تھا جسے آسانی کے ساتھ فون لائن سے جوڑا اور الگ کیا جا سکتا تھا، لیکن کوئی ہوش مند آدمی کھلے بازار میں اسے پبلک فون کے ساتھ استعمال کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آئی مین نے یقینی طور پر کسی محفوظ ٹھکانے سے مجھے فون کیا تھا۔ اس کے فوری بعد امریکی نیگروں کا نظر آنا اس حقیقت کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ دونوں الگ الگ حیثیت کے مالک تھے۔ وہ کالا شیک آئی مین کا مقرب خاص ہو سکتا تھا مگر خود آئی مین نہیں تھا۔ شاید اسی نے اپنے آقا کو یہ خبر دی تھی کہ گولڈن فارمیسی کا نام نہاد مالک دکان میں موجود تھا۔ وہ اطلاع پاتے ہی آئی مین نے مجھے فون کر ڈالا۔ اس کی تلاش سے مایوس ہو کر میں دوبارہ کاؤنٹر کے عقب سے ہوتا ہوا اپنے کیبن میں جا بیٹھا۔ ان مخدوش حالات میں پوشیدہ دشمن کے کھلے نشانے پر سامنے آنا مناسب نہیں تھا۔ آئی مین نے میرے اوپر جو نیا جال ڈالا تھا اس میں آئی مین کو مکمل ناکامی ہونے تک مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے جہانگیر کے روپ میں کوئی بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مگر پھر بھی مجھے ہر اعتبار سے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے گولڈن فارمیسی کے گرد انٹیلیجنس بیورو کے کمانڈوز کی موجودگی کی پیشکش کو بہت مشکل سے ٹالا تھا۔ جلال ایک شریف النفس اور بات کا دھنی آدمی تھا۔ مجھے امید تھی کہ آپس میں ایک فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ اس پر پوری طرح عمل کرے گا اور اس کا کوئی آدمی کسی بھی طرح فارمیسی کا رخ نہیں کرے گا۔ اسے ٹال دینے کے بعد میں نے معروضی حالات میں اول خان کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ STF والے آزاد فضاؤں کے بے خوف شکاری پرندے تھے جو کسی خوف اور رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے۔ جو ان کے من میں آئے کر گزرتے ہیں، ان کی جسارتوں کے نتیجے میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے یا پھر موت انہیں اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔